افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ سبحان اللہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ اور کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ اور کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے گر دزدیدہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ اور غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں دلے گرویدہ سر شوریدہ اور مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ اور بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ اور وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی
اقبال جس کو ناز تھا کل، خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تسلیم کو بولا میں کیا تسلیم کو چھپا رہا مسجد دی رونق ہے۔ صحیح بات۔ اللہ اکبر، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ہفتہ وار محفل ذکر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، آمین، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاکرین کی صف میں جو ہے وہ شامل فرمائے، آمین، اور شاکرین کی صف میں شامل فرمائے، اور صابرین کی صف میں شامل فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب تذکرے اور صحبتیں، اس میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے پہلی اور دوسری جو حدیث ہے اس کا ہم نے پچھلے درس قرآن میں، درس حدیث میں جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ آج ہم تیسری جو روایت ہے، جو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی کثرت سے عبادت کرتے کہ آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے ہیں۔ متورم کہتے ہیں جس پر ورم آ جائے، ورم آ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھتے اور اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، اور اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کھڑے رہتے کہ کھڑے یعنی کثرت کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر سوجن طاری ہو جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے۔ یہ انسانی عوارضات ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ یعنی احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ایک ایک رکعت کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ جو ہے کتنی سب سے بڑی سورت ہے، 2.5 سپاروں کی سورت ہے۔ اللہ، تو ایک ایک رکعت کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو سورت طوال صورتیں ہیں، لمبی صورتیں ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت فرمایا کرتے، اور پھر آپ کے جو پڑھنے کا انداز ہوگا جس طرح سے ٹھہر کر اور لہن کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں، ہماری طرح تو نہیں نا آپ جو ہے اس طرح تیز پڑھتے ہوں گے، جی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم ایک رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کتنا ٹائم لگتا ہوگا۔ بظاہر دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 8 رکعتیں جو ہے وہ ادا فرمایا کرتے تھے، لیکن ہم اگر 8 رکعتیں تہجد کی پڑھیں تو زیادہ جو 15 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ یعنی 2 رکعتوں میں زیادہ آپ لگا لیں 5 منٹ لگ جائیں گے، 5-6 تو اگر 8 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 20 منٹ میں ہماری تہجد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ جو صورتیں ہمیں یاد ہیں یا جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں جس طرح سے پڑھتے ہیں، تو 20 منٹ کے اندر ہم آرام سے 8 رکعتیں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ایک رکعت میں 2.5 سپارے پر مشتمل جو ہے سورت پڑھ رہے ہیں، تو ان 8 رکعتوں کو پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا جو ہے رات کا وقت لگتا ہے۔ تو تعداد نہ دیکھیں کہ یہ 8 رکعتیں، 8 رکعتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں وہ کتنی ہے، تو آپ لگا لیں کہ اگر ایک رکعت میں 2.5 سپارہ
تو دوسری رکعت میں، پھر تیسری رکعت میں، تو 8 رکعتوں کے اندر جو ہے کتنے جو ہے پارے بن جاتے ہیں؟ یہ 10-12 پارے بن جاتے ہیں، 17-18 جی اس طریقے سے اگر آپ لگائیں 5 5 10 اور 15 اور 20، یعنی کہ اس طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع کی جو بڑی صورتیں ہیں وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو یعنی کہ پھر رکوع بھی آپ لمبا بڑے آرام سے سکون سے جو ہے فرمایا کرتے. پھر قیام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیام فرماتے، تو پھر قیام میں بھی کافی دیر جو ہے وہ کھڑے رہتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اتنی یعنی کہ طویل آپ سجدہ فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ قبض تو نہیں ہو گئی، یعنی آپ وفات تو نہیں فرما گئے، آپ وصال تو نہیں فرما گئے، یعنی اتنا لمبا جو ہے آپ سجدہ فرماتے کہ انسان کو محسوس ہوتا کہ کہیں آپ وصال تو نہیں فرما گئے. اب بس میں تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت، اور یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہ کتنی جو ہے آپ انہماک کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ترتیل کے ساتھ، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے وہ متورم ہو جاتے، جس پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات بھی نازل فرمائیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں فرمایا کہ محبوب آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ رات کو اٹھ کر جو ہے اتنی یعنی کہ لمبی لمبی صورتیں جو تلاوت کریں اور اتنا دیر آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہوں کہ جس سے آپ کے پاؤں جو ہے وہ سوج جائیں. تو اللہ جو اپنے محبوب کو تو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے نا، ہر وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں رہتے تھے. قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت فرمائے کہ ہم آپ کو اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، اپنی توجہات میں رکھتے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جب اللہ یعنی کہ جب حضور عبادت فرما رہے ہوتے تو اس وقت اللہ رب العزت جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو، ان کی حالت قیام کو، حالت رکوع کو، حالت سجدہ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا تھا. تو صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے جو ہے بخشش کا، مغفرت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے. آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو سارے نبیوں کے سردار اور سرتاج ہیں. تو پھر آپ کو اتنی دیر کھڑے ہو کر اور اتنی مشقت برداشت کر کے اللہ کی عبادت کرنے کی جو ہے کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاؤں جو ہے متورم ہو جائے. نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، سب نے پڑھنی ہے، نبی نے بھی پڑھنی ہے، ان کے متبعین نے اور ان کے صحابہ نے بھی پڑھنی ہے. لیکن مقصد یہ کہ نماز کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو وہ اگر تلاوت کر لیں تو آپ کا کام ہو گیا، نماز آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہے، مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو نماز پڑھنی ہے تو نماز جو اس طرح سے بھی پڑھی جاتی ہے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا تھا، اور جس درخت کے اوپر جتنا پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ درخت اتنا ہی جھکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس درخت کا شکر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جب پھلوں سے درخت لد جاتا ہے تو وہ پھر جھک جاتا ہے، اس کی شاخیں جو ہے نیچے جھک جاتی ہیں. یہ اس درخت کا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر، اور کون ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں. بے شک. ہاں جی. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جو ہے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو جو ہے مکمل فرما دیا. تم پر ظاہری نعمتیں بھی تمہیں دی ہیں اور باطنی نعمت بھی دی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس ارد گرد ہمارے جو ہے جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا. اس کائنات کے اندر یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ ہوا، یہ فضا جس میں ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کوئی بل نہیں آتا
کچھ نہیں آتا. آپ ہاسپٹل میں جائیں, وہاں آپ کو مصنوعی آکسیجن کی جو ضرورت ہو تو آپ کو جناب اتنا بڑا بڑا لاکھوں میں بل آ جاتا ہے کہ جی آپ کا جو مریض ہے وہ اتنے مہینوں سے جو ہے آکسیجن پر ہے, اتنے مہینوں سے جو ہے مصنوعی تنفس پر ہے, تو اتنا جو آپ بل پے کریں جی اخراجات. تو اللہ نے کبھی جو ہے آپ کو بل بھیجا؟ کوئی بل آیا اللہ کی طرف سے کہ آپ صبح و شام جو ہے 24 گھنٹے سانس لیتے ہو اور اتنی میری آکسیجن جو اس میں استعمال ہوتی ہے تو چلو بھائی اتنا جو بل پے کرو؟ تو بل آیا نہیں. کتنی بڑی اللہ کی جو نعمت ہے. نعمت. یعنی اگر 24 گھنٹے ہم یہ آکسیجن جو ہے مصنوعی طریقے سے لے رہے ہوتے تو شاید ہمارے گھر بک جاتے, ہماری جو ہے جو تنخواہیں وہ کم پڑ جاتی, ہم صرف جو آکسیجن ہی خریدنے میں ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے یا نہیں. لیکن اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں ہیں جس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے صحیح طریقے سے. صحیح بات. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے انسان کے لیے بنائی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. سورج بھی ہمارے لیے نکل رہا ہے, چاند بھی ہمارے لیے نکل رہا ہے, یہ چاند ستارے بھی ہمارے لیے ہیں, یہ سمندر دریا یہ بھی ہمارے لیے ہیں, یہ ندیاں نالے یہ سب ہمارے لیے ہیں, یہ کوثار ہمارے لیے ہیں, یہ پہاڑ ہمارے لیے ہیں, یہ برف ہمارے لیے ہیں, یہ بارش ہمارے لیے ہے, یہ پرندے ہمارے لیے ہیں, سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں. اب بات سنیں تو ہم کس کس بات پر جو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے کوئی بھی چیز جو اس کائنات کے اندر پیدا کی ہے کوئی بھی چیز اس میں سے ایسی نہیں ہے جو ہم نے بیکار پیدا کی ہے. بے شک بے شک. اب انسان کہے کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہیں, یہ ہے فلاں ہے, یہ چڑیا, یہ ان کا کیا مصرف ہے, یہ کیوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا فرمائی. لیکن ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں, ہماری عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. تقریباً جو ہے 1957-58 میں اس طرح سے جو ہے چائنا نے اب ایک مہم چلائی. انہوں نے ایک جو ہے تخمینہ لگایا کہ ایک چڑیا سال کے اندر کوئی 5 کلو دانہ جو کھا جاتی ہے. تو یہ تو آپ اندازہ لگائیں لاکھوں چڑیاں ہوں گی, ٹھیک ہے نا. تو ایک چڑیا اگر جو 5 کلو دانہ سال میں کھا جاتی ہے تو یہ لاکھوں چڑیاں ہیں, اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. چڑیا نہ ہم کھاتے ہیں نہ ہم جو ہے کوئی اس کا فائدہ ہے, مصرف ہے اس کا ہمارے نزدیک, ٹھیک ہے نا. اور دانہ جو ہے یہ کھیتوں سے کتنا چگ جاتی ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ یہ دانہ اگر انسانوں کے کام آگے چڑیائیں نہ ہوں اور یہ دانہ جو ہے بچ جائے اور یہ انسانوں کے کام آئے تو کتنے جو ہے لوگوں کی غذا کا بندوبست ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جو ہے پھر ایک چڑیا مار مہم چلائی, یہ ماؤ زیتونگ کے دور میں. آپ گوگل انہوں نے چڑیا مار مہم چلائی اور جناب پوری اپنی رعایا کو, سٹیزنز کو یعنی انعام بھی رکھ دیا کہ بھئی جو چڑیا جو مارے گا تو اس کو جو ہے انعام بھی ملے گا. اور مقصد یہ تھا کہ اتنی تعداد میں جب ہم چڑیاؤں کو مار دیں گے تو اس سے ہمارا اتنا جو ہے وہ غلہ اناج بچ جائے گا. تو وہ چڑیا مار مہم چلی, اس میں چوہے بھی تھے کچھ اور بھی تھے, لیکن زیادہ فوکس ان کا جو ہے چڑیاؤں پر تھا. خیر انہوں نے جناب لاکھوں کی تعداد میں چڑیاؤں کو مارا. وہ ایک جنون سا طاری ہو گیا لوگوں پر, ایک شغل میلہ لگ گیا. اور پھر جب انعام بھی اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو پھر سونے پر سوال. وہ سارے جناب چڑیا مار مہم کے اوپر لگ گئے اور انہوں نے جو لاکھوں کی تعداد میں چڑیا مار دی. اب وہ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک چڑیا اوسطاً سال میں 5 کلو دانہ کھاتی ہے, تو لاکھوں چڑیاں ہیں تو کتنا جو ہے ٹنوں کے حساب سے جو ہے یہ غلہ کھا جاتی ہیں, اور اس کا ہمیں فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. تو اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہمیں کم از کم جو ہے یہ غلہ بچے گا, انسان کھائیں گے ان کا جو فائدہ ہوگا. خیر جی وہ انہوں نے چڑیاں مار کر چڑیاں ختم کر دی. اب ختم کرنے کے بعد ہوا کیا, بات یہ تھی کہ وہ چڑیاں جو تھیں وہ صرف غلہ نہیں کھاتی تھیں, وہ ان جو ہے جو کیڑے مکوڑوں کو بھی کھاتی تھی جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے, ٹھیک ہے نا. اب وہ چیز جو ہے آپ نظر انداز کر رہے ہیں, آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دانہ کھا رہی ہے.
اب ہوا یہ کہ جب چڑیائیں جو ختم ہو گئیں تو پھر جو ہے وہ جو کسانوں نے فصلیں اگائی ہیں ان فصلوں کو جناب وہ جو کیڑے چمٹے ہیں ان کیڑوں نے فصلوں کو کھا کھا کر فصلوں کی جو تباہی مچا دی، اور اس کے نتیجے میں جو غلے کی قلت پیدا ہوئی، اس قلت کی وجہ سے تقریباً کوئی یعنی کروڑوں کی تعداد میں اس دوران جو ہے چائنیز ہلاک ہوئے ہیں غلے کی قلت اور اجناس کی قلت کی وجہ سے کروڑوں 3 کروڑ کے قریب جو ہے وہ آتا ہے نمبر کہ 3 کروڑ کے قریب چائنیز جو ہے وہ غلے کی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ چڑیائیں کھا رہی تھیں تو انسان نہیں مر رہے تھے، انسان زندہ، وہ بھی اللہ نے ان کے لیے بھی اس رزق کا بندوبست کر دیا تھا اور لوگوں کو بھی رزق مل رہا تھا، غلہ اور اناج مل رہا تھا۔ 30 ملین 3 کروڑ ہو گئے نا، 3 کروڑ ہو گئے نا، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ 3 کروڑ 3 کروڑ جو ہے چائنیز، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ نے گوگل کر کے دیکھ لیا ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے یا نہیں؟ غلط تو نہیں بول رہا؟ اچھا کیا 57 میں تھا؟ 30 ملین 3 کروڑ نہ یہ 1959 یا 60s میں ہے، 50s اسی دوران کوئی جو ہے وہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو بیکار سمجھا، اس چڑیا کو بیکار سمجھا، اور سمجھا کہ وہ جو اناج 5 کلو اوسطاً جو ہے سال بھر میں کھا رہی ہے وہ ہمارا اناج ضائع جا رہا ہے۔ صحیح، ارے ظالموں، اللہ نے جو ہے ان کو اس کام پر لگایا ہوا ہے، کوئی اللہ وجہ نے تمہارے اناج میں سے ان کا بھی رزق رکھا ہے اور اسی میں سے اللہ نے تمہارے لیے بھی یہ رزق رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتا ہے کہ دابہ جو ہے ہر جانور کو بولتے ہیں، جانور کا معنی جو ہے وہ جانور نہیں ہے شیر بلی چیتا، جانور یعنی کہ ہر وہ چیز جو جان رکھتی ہے، لیونگ بینگ، صحیح بات، ٹھیک ہے نا، وہ انسان بھی ہیں، ہم جانور سمجھتے ہیں وہ اینیملز کو، تو جانور دابہ کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے، انسان کا نہیں صرف استعمال کیا۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا لے لیا ہو۔ تو اللہ نے جو ہے چڑیاؤں کا رزق بھی جو ہے اسی فصل میں سے رکھا۔ بھئی تم نے تو ایک ہی بویا تھا نا، بے شک، ہاں صحیح بات، تو تم تو حقدار ایک ہی تھے نا، کہ ایک کا ایک تمہیں مل جاتا، یا چلو ایک کا 2 مل جاتا، چلو ایک کا 3 مل جاتا، ایک کا 10 مل جاتا۔ اللہ تو جو ہے ایک دانے میں سے جو ہے جی کتنے سٹے اور اس میں ایک کے اندر کتنے، تو ایک میں سے جو ہے 700 جو ہے۔ صحیح بات، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، تو 700 تو یہ ہو گئے، اللہ 700 تو یہ ہو گئے، تو ایک دانہ تم نے بیجا تھا، 700 تمہیں مل رہے ہیں، ذرا لگائے نا اب اس کا جو اندازہ، آپ کی اس کی کیلکولیشن اپنی کریں نا، کتنے فیصد ہو گیا؟ 700 گنا ہو گیا، 700%۔ کوئی جو ہے دنیا کے اندر آپ بزنس کاروبار دنیا کا کوئی سا بزنس لے لیں ہے جو 700 گنا آپ کو پروفٹ دے؟ سوال ہی بولے نا، 5%، 10%، 100% بھی ہوتا ہے، 100%، 200% بھی ہوتا ہے سم بزنس کے اندر، جی جی، سم بزنس میں 100% تو یعنی کہ ہوتا ہے، فوڈ وغیرہ کے بزنس کے اندر 100% جو ہے بے شک، یہ ایک نارمل ہے، 200% بھی ہوتا ہوگا۔ آرسنل وغیرہ کی تجارت ہوتی ہے، آئل کی ہوتی ہے، اس میں میں بھی وی ڈونٹ نو دا 400 پکڑ لیں 400 میکسیمم، میں ایک بات کر رہا ہوں، 700 گنا جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بزنس کے اندر اتنا پروفٹ ہوگا، اور اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ، اور اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ، دیکھیں نا اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں نا آتا بزنس کے رہتا، اندر، جی، کساد بازاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مارکیٹس ڈاؤن بھی ہوتی ہیں، اب بھی ہوتی ہیں، تو لیکن یہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ یہ کہ کوئی بارش انیوژل بارش نہ ہو جائے، یا کوئی فلڈ نہ آ جائے، یا کوئی ایسی جو ہے بیماری نہ لگ جائے فصلوں کو، ادروائز جو ہے موسٹ آف دا ٹائم آپ جو بیچتے ہیں، کسان جو بیچتا ہے اس سے اس کو وہی ریزلٹس ملتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا فضل ہے، تو اس میں سے جو وہ رب جو تمہیں
1 سے 700 گنا دے رہا ہے، اس نے اس میں سے اگر تھوڑا سا چڑیاؤں کے لیے رکھ لیا یا تھوڑا سا جو اور دیگر جو کیڑے مکوڑوں کے لیے، وہ رب تو وہی ہے نا. بے شک. اس کو جو ہے اللہ نے ان کی، پھر بھی تمہارے لیے کتنا بچ رہا ہے. اور تم اللہ کے نظام کو اور اللہ کی جو ہے سسٹم کو تبدیل کرتے ہوئے اگر تم چڑیاؤں، انہوں نے جب ریئلائز کیا تو پھر انہوں نے چڑیاؤں کو امپورٹ کیا، کیونکہ ان کے پاس تو ختم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی. مار کر. اور پھر یہ پرندوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، وہ پھر وہ وطن چھوڑ دیتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے. صحیح بات. وہ بھی جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ بھی علاقہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خطہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کو پھر وہ پرندے امپورٹ کرنے پڑے جب ان کو پتہ لگا کہ بھئی ہم تو صرف ایکسپیکٹ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب انسان جو ہے، جب اللہ کا شکر گزار جو ہے بندہ بنتا ہے، جو میں نے مثال دی تھی کہ درخت ہوتا ہے، جب اس پر پھل لگتا ہے تو وہ جھکتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان کے اوپر اگر اللہ کی جو ہے نعمتیں ہوں، اور اللہ نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور تو ہے نہیں جو اس کائنات کو چلانے والا ہو. تو ساری جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. پھر یہ بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تُحْصُوهَا، گر نہیں سکو، تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. اور پھر نعمتوں کی کلاسیفیکیشن بھی اللہ نے فرما دی کہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ چاہے یعنی کہ کائنات یعنی کہ باطنی ہو، ظاہری ہو، یا یہ کائنات انفس ہو، عالم بالا ہو یا عالم انفس ہو، دونوں میں آپ دیکھیں کہ 80 سے 90% 80 سے 90% جو ہے وہ چیزیں وہ آپ کے اختیار میں ہیں ہی نہیں، وہ آٹو موڈ کے اوپر ہیں. آپ بات سن رہے ہیں نا جی. آپ اپنے اندر کا سسٹم دیکھ لیں، آٹو موڈ پر ہے. دل آپ کی مرضی سے دھڑک رہا ہے، آپ کا لیور آپ کی مرضی سے فنکشن کر رہا ہے، آپ کا گردہ آپ کی مرضی سے فنکشن کر رہا ہے، آٹو. آپ کا پتا، آپ کا میدا، آپ کے گٹس، آپ کی جو آنکھیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ سب آٹو موڈ کے اوپر ہیں، یہ سب فیکٹری ڈیفالٹ کے اوپر ہے یا نہیں؟ آپ کا اس میں کیا ہے؟ آپ تو یوزر ہیں. یوزر. بے شک. آپ تو بے شک. یوزر ہیں. باقی اللہ نے ایک سسٹم بنایا. اسی طریقے سے سورج آپ کی مرضی سے جو ہے نکل رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، چاند آپ کی مرضی سے نکلتا ہے، ستارے آپ کی مرضی سے نکلتے ہیں، ہوائیں آپ کی مرضی سے چل رہی ہیں، بارش آپ کی مرضی سے ہوتی ہے، زمین آپ کی مرضی سے جو ہے فصل اگاتی ہے. کون سی چیز؟ سمندر آپ کی مرضی سے چل رہا ہے، دریا آپ کی مرضی سے بہ رہے ہیں. کوئی چیز آپ بتائیں نا، یہ سب آٹو موڈ کے اوپر ہے. اس لیے انسان کو ریلیکس ہونا چاہیے. کیا؟ ریلیکس. ڈپریشن، ٹینشن، یہ ساری چیزیں جو ہے، کیوں؟ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جب آپ کے اختیار میں کنٹرول ہی جو ہے کوئی 10-15%، 20% ہے، تو ٹینشن بھی اتنی اٹھائے.